والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. حاجتوں اور ضرورتوں میں غائبانہ طور پر صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے، صرف اور صرف اللہ سے مانگا جائے. ضرورت کی کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی وقت میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں، اللہ ہی کو پکارنے کا حکم ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے غائبانہ طور پر. یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو پکارتا ہے وسیلے کے ذریعے سے تو وسیلہ اور چیز ہے، اور غیر اللہ سے مانگنا اور چیز ہے. وسیلہ تو جائز ہے، ایسا وسیلہ کہ جس میں اللہ ہی کو پکارا جائے، اللہ ہی سے مانگا جائے، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میری اس ضرورت کو پورا فرما دے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے، واسطے سے، صدقے سے، ٹھیک ہے. ایسے ہی کسی بھی صحابی کا واسطہ دے سکتا ہے، ایسے ہی کسی بھی تابعی بزرگ کا واسطہ دیکھ سکتا ہے. یہ وسیلہ جائز ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ ہی سے مانگنا، چاہے وسیلے سے مانگے چاہے بغیر وسیلے کے مانگے. مانگنا اگر اللہ ہی سے ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اللہ سے نہیں مانگ رہا تو پھر جائز نہیں ہے. غیر اللہ سے سوال کرنا غائبانہ طور پر، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے حاجتوں کو مانگنا، یہ ناجائز ہے. کیسے ناجائز ہے؟ کیوں ناجائز ہے؟ یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہے، کوئی میرے ذہن کی ایجاد نہیں ہے، کوئی میرا اپنا نظریہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی نظریے میں ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں گے کہ قرآن حدیث سے ہمیں کیا نظریہ ملتا ہے، کیا ذہن ملتا ہے. تو دوستو عزیزو، بہت آسان ہے اس بات کو سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ غائبانہ طور پر کسی کو نہ پکارا جائے. کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. ایسے بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے. آج ہم صرف سورہ فاتحہ پر بات کریں گے اور ایک حدیث پر بات کریں گے. سورہ فاتحہ اور حدیث کا حوالہ دیں گے، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگی جائے، اللہ کے علاوہ غائبانہ طور پر کسی سے سوال نہ کیا جائے. تو یہ میری اپنی بات نہیں ہے، میرا اپنا ذہن نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن حدیث اور شریعت کا ذہن ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سورہ فاتحہ میں خصوصاً نمازی تو روزانہ ہی پڑھتے ہیں. اگر 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو 5 نمازوں میں جتنی رکعتیں ہیں ان تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. جب سورہ فاتحہ پڑھے گا تو یہ بھی پڑھے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اگر صرف اسی چیز کو سمجھ لیں، اس آیت کو سمجھ لیں، اس کے انداز کو سمجھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور مسئلہ حل ہوا ہے، صرف تھوڑی سی سمجھنے کی چیز ہے. اگر تھوڑا سا ہم ناک نیچا کر لیں، تھوڑی سی ہم ضد کو ختم کر دیں تو مسئلہ ختم. ہمیں کسی بھی معاملے میں، دین کے کسی بھی معاملے میں ضد نہیں کرنی، ناک کا مسئلہ نہیں بنانا. ہم سب مکلف ہیں قرآن اور حدیث کے، ہم سب پابند ہیں قرآن اور حدیث کے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں. باقی جو نسبتیں ہمارے ساتھ ہیں وہ بات کی ہیں. پہلے نسبت، سب سے پہلی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تھوڑا سا اس کو ہم سمجھیں اس طریقے سے کہ ایاک نعبد کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری ہی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اسی طریقے سے و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. ایاک نعبد، نعبد سے پہلے ایاک ہے اور نستعین سے پہلے بھی ایاک ہے، اور ایاک تاکید کے لیے یہاں پر آیا ہے. عبادت میں بھی تاکید اور استعانت میں بھی تاکید کہ تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے مدد.
جس طریقے سے اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ اس بات سے یہی سمجھ میں آتا ہے، اور اگلا جملہ بھی اسی انداز سے، اس کا بھی یہی حکم ہے، اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ایاک نستعین، یہاں بھی تاکید کے لیے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، اس بات کے قائل ہیں، اس بات کے اقراری ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اسی طریقے سے استعانت بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ اس آیت کا تقاضا یہ، اور ہم یہ روزانہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا ناک کو نیچے کر کے، ضد کو چھوڑ کر، اخلاص کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچتے ہوئے کہ قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا، سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، صرف اس آیت کو سمجھ لے تو مسئلہ حل ہے، مسئلہ ختم۔ اور نظریہ بالکل درست ہو جائے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جس طرح اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اسی طریقے سے تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ بات ختم ہو گئی، سیدھی سی بات۔ تو یہ آیت ہے، نمازی نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ تو آیت ہے، ایک آیت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک آیت اور پڑھ کے سنا دوں، اللہ کیا فرماتا ہے۔ ویسے تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ اللہ سے اگر ہم براہ راست ڈائریکٹ مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے، جو کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہیں مانگنا چاہیے، انڈائریکٹ یعنی واسطے اور وسیلے کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ تو یہ بات ہم پہلے آپ سے کہہ چکے ہیں کہ وسیلے سے مانگنا بھی درست ہے، لیکن مانگا اللہ ہی سے جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ بس بندہ اپنے رب کو پکارے اور رب اس کا سننے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، رب اس کا قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے، پکارنے میں کمی ہے، دعا کرنے میں کمی ہے، یقین میں کمی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں۔ ادھر بندے نے پکارا، ادھر بندے نے اللہ کا نام لیا، ادھر بندے نے اللہ سے حاجت، اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کی، ادھر سے قبولیت شروع ہو گئی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس آیت سے بھی ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہی سے مانگا جائے، اللہ ہی کو پکارا جائے، اور جب بھی اللہ کو پکارا جائے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو میں نے آپ کو دو آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اللہ ہی کو پکارا جائے، اور جب بھی اللہ کو پکارا جائے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ یہ پوری حدیث ہے، اس پوری حدیث میں سے میں نے آپ کو دو جملے پڑھ کر سنائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب بھی تو مدد طلب کرے تو اللہ سے طلب کر۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا یا غلام انی اعلمک بکلمات تنفعک، کہ لڑکے میں تجھے چند کلمات، چند باتیں بتا دوں جو تجھے فائدہ دیں گی۔ یہ پوری حدیث طریقے سے پھر آپ علیہ السلام نے وہ باتیں بتانا شروع کی کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، ولو ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک لن ینفعوک بشیء الا قد کتبہ اللہ لک، ولو اجتمعوا علی ان یضروک
لن یضروک بشیء الا قد کتبہ اللہ علیک، پوری حدیث اس طریقے سے۔ میں نے آپ کو صرف شروع کے 2 جملے سنائے، کیونکہ ہمارا مضمون ہی آج صرف یہ ہے کہ اللہ ہی سے پکارنا ہے۔ اللہ نے بھی اسی بات کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، آپ جب بھی سوال کریں تو اللہ سے سوال کریں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب بھی آپ مدد طلب کریں تو فاستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں یہی تعلیم دی، یہی ترغیب دی۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا، اللہ نے بھی اسی بات کا حکم دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی بات کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اس بات کی تعلیم چھوڑی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جب سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو، جب مدد طلب کرنا ہو اللہ سے طلب کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، غائبانہ طور پر۔ ویسے اسباب کے درجے میں، سبب کے درجے میں ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہم جو ایک دوسرے کے ذریعے سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس مدد میں بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن میں نے آپ سے شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی غائبانہ طور پر، اب مثال کے طور پر کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے، میرے ایک جاننے والا ہے، وہ موجود نہیں ہے، جب وہ موجود نہیں ہوگا تو میں اس کو پکاروں گا بھی نہیں۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں اس کو پکاروں گا تو میرا پکارنا بیکار ہے، میری پکار اس تک نہیں جائے گی، میری بات کو وہ نہیں سنے گا، میری ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو ہر وقت سننے کے لیے تیار ہے، اور ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہر ضرورت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے! یہاں سے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو اس قابل ہے کہ بندے کی سن کر اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ یہ صفت کسی کے اندر نہیں ہے۔ اور اگر ایک دوسرے کی مدد ہم سبب کے درجے میں کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں، ایک دوسرے کے کام نہ آ سکیں۔ بہرحال اس کے باوجود غائبانہ طور پر ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا۔ قرآن سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، حدیث سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حاضر سے، موجود سے اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کا بیان انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ ابھی صرف ہم نے اتنا بیان کیا کہ غائبانہ طور پر اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے۔